نیلم، ہر بار ہم لوگ واقعات کربلا کو دہراتے ہیں اور سنتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں پیغام اور ان کے قیام کو بتاتے ہیں. جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم لوگ نے قیام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیا امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا فیصلہ لیا؟ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پورے گھر کو لے کے چلے گئے اپنے ساتھ، یہاں تک کہ خواتین بھی شامل تھی، بچے بھی شامل تھے. کیا پلاننگ کے ساتھ آپ گئے ہوں گے؟ تم کو لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دور میں اتنا انویسٹیگیشن کیا ہوگا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے کوفہ کے لیے روانہ؟ بھائی تم کو کیا لگتا ہے کہ امام نے کیا کیا ہوگا اگر وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہ امام ہیں، ٹھیک ہے، جن کے نقش قدم پر آج ہم چلنے کی بات کرتے ہیں. تو جب وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں جو ہمارے لیے لیسن بن جائے گا، تو ان نے کچھ انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہوگا، ان نے پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ وہاں کے حالات کیا ہے، وہاں کے ایشوز کیا ہے. تو امام نے بھیجا تھا؟ تمہیں پتہ ہے کس کو بھیجا تھا؟ مجھے تو شاید نام بھی نہیں. کس کو بھیجا تھا امام نے انویسٹیگیٹ سفیر کرنے؟ حسین کون ہے؟ جناب مسلم. اور انہیں کہاں بھیجا تھا؟ کوفہ بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا؟ اچھا، تو امام نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. امام نے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ساتھ ہی یہاں تو ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہو جاتا ہے نا ساجد، کہ ہم جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھیڑ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی کہہ رہا ہے تو سچ ہی صحیح ہوگا. ہاں. تو وہیں کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انویسٹیگیشن کتنا ضروری ہے. تو تمہارا کہنے کا مطلب، دیکھو نیلم، تم ہر بات پہ نا کربلا کو بولتی ہو کہ آج کی زندگی کے حساب سے جوڑو، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن ہم لوگ آج کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں کربلا کی طرح. کربلا کی طرح. تو جی ہاں ناظرین، میرے خیال سے نیلم نے یہ جو ٹاپک اٹھایا ہے آج کا، کہ بہت سارے نیلم ایسے واقعات ہیں، ایسی ہماری سوسائٹی بن چکی ہے کہ بہت ساری باتوں پر، ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، کوئی بھی معاملے کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی تہ تک نہیں جاتے، انویسٹیگیٹ نہیں کرتے. تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا تھا، انویسٹیگیٹ کیا تھا، جناب مسلم کو بھیجا تھا اور اس کے بعد سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس پر بات کرنے کے لیے آئیے ملاقات کرتے ہیں علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ سے. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب، جب بھی بات آتی ہے کربلا کی اور ہم یہ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے اور مکہ میں کافی مہینوں تک رکے، اس کے بعد کافی سارے خطوط آئے اور اس کے بعد امام کوفہ کی طرف نکلے، تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پورے ماجرے میں جب امام مکہ میں تھے اور اتنے سارے خطوط آئے تو امام نے آنکھ بند کر کر ان سب پر بھروسہ نہیں کیا. امام چاہتے تھے کہ ایک ویریفیکیشن ہو، ایک ایشورٹی ہو، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم اپنے عقیل کو کوفہ بھیجا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا انویسٹیگیٹ کرنا، چیک کرنا، جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجنا آج ہمارے لیے کس طرح کا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیے واقعاً کربلا کو ہم صرف نعرے کی بنیاد پہ تو نہیں کہتے کہ کربلا ہماری زندگی میں درس لے آتا ہے، بلکہ حقیقت میں یہی ہے کہ کربلا میں ایک ایک قدم اس طرح سرکار سید الشہداء نے اٹھائے کہ جو عقل کے مطابق ہیں. یعنی انسان عاقلانہ طور پر اگر سرکار سید الشہداء کے پورے سسٹم کو دیکھے کہ حضرت نے کیسے شروع کیا، کہاں آغاز کیا، کیسے باتیں کی، اور ایسا نہیں کہ ناگہانی ساری چیزیں ہو گئی، حضرت کو کوئی خبر نہیں تھی، ناگہانی کوفے والوں نے خط لکھا اور حضرت گئے اور انہوں نے دھوکہ دیا اور حضرت شہید ہو گئے. بعضوں کو لگتا ہے کہ کربلا ایسے، جبکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قیام کربلا کو اگر آپ کبھی ملاحظہ کریں تو سرکار سید الشہداء 1 سال پہلے ایک خطبہ ہے سرکار سید الشہداء کا، خطبہ منی. یہ خطبہ منی سرکار سید الشہداء کا 1 سال پہلے، یعنی کربلا کے قیام سے 1 سال پہلے حضرت منی کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں. اور اس خطبے کو میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ جا کے کبھی پڑھیں، امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کریں. 1 سال پہلے خطبہ منی حضرت دے رہے ہیں. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی سے ان لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. حتیٰ حضرت ان لوگوں کو، کوئی جو بڑے بڑے وہاں پر اپنے اپنے قبیلے کے سردار آئے ہوئے تھے، حضرت ان کو باقاعدہ سرزنش بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہارے اگر ایک بالشت زمین چلی جائے تو تم واویلا مچا دیتے ہو اور دین نابود ہو رہا ہے، تم خاموش ہو. تو آپ دیکھیے یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت رعایتیں نہیں کریں، کن سے رابطہ رکھنا ہے، کن کو بلانا ہے. قبیلے کے سرداروں کو 1 سال پہلے حضرت بلا رہے ہیں، حضرت باتیں کر رہے ہیں. حضرت پھر اس کے بعد حضرت آئے کہاں؟ مدینے میں. جب وہ حضرت سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، وہاں پہ بھی حضرت نے دیکھیے جواب کتنا نپا تلا دیا، کس رات کی تاریکی میں تم مجھ سے بیعت مانگ رہے. یعنی حضرت پہلے ہی یہ بتانا چاہ رہے کہ تم بیعت مجھ سے دین کے لیے تھوڑی نہیں مانگ رہے،
تم لوگوں کو دکھانے کے لیے بیعت مانگ رہے ہو کہ حسین نے میری بیعت کر لی، تو یہ دن کے رات کے اندھیرے میں کون سی بیعت مانگی جاتی ہے؟ تمہارا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو دن کا اجالا ہونے تو میں اپنا فیصلہ بتاؤں گا۔ ایسا کون سا ڈر ہے کہ رات کے اندھیروں حسن، میں؟ اب آپ غور کریے گا، یعنی حضرت یہیں سے اعتراض حضرت کا شروع ہے۔ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں کتنا سسٹمیٹک کام۔ حضرت نے فرمایا رات میں مجھ جیسوں کی بیعت لے کے کیا فائدہ ہوگا، تم تو لوگوں کو بتانا ہی چاہ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے پھر 2 شجرے بتائے کہ ہم کون ہیں، یہ کون ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مدینے سے نکل کر مکے آئے۔ اب جب حضرت مکے میں، آپ غور کریے گا کتنی تحقیقیں ہو رہی، کتنے سسٹمیٹک کام ہو رہے۔ حضرت مکے میں آئے، مکے میں آنے کے بعد حضرت آئے ہیں 3 شعبان کو حضرت مکے آ گئے، 28 رجب کو مدینے سے چلے، 3 شعبان کو حضرت مکے میں آ گئے۔ پھر مکے سے کب نکلے؟ 8 ذی الحج کو۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کو حضرت نکل رہے ہیں۔ یہ 4 مہینہ حضرت مکے میں کیوں ہیں؟ یہ 4 مہینے میں کیا کر رہے ہیں حضرت؟ 4 مہینے میں کن لوگوں سے حضرت ملاقات کر؟ آپ جا کر ہمارے ہاں چونکہ کم پڑھی جاتی ہیں وہ باتیں، میں ناظرین سے پھر ایک مرتبہ التماس کروں گا کہ پورے کربلا میں مدینے سے لے کر وقت آخر تک ایک کتاب ہے، پرشین میں ہے، اردو میں بھی انشاءاللہ ترجمہ، کلمات امام حسین۔ ایک ایک جگہ پر حضرت نے کیا فرمایا، مدینے سے نکلتے وقت کیا فرمایا، مکے پہنچے تو کیا فرمایا، ایسے سسٹمیٹک حضرت کے کلام کو دیکھیں تو قیام کربلا کو قریب سے سمجھیں۔ 4 سے 5 مہینے حضرت کہاں پر ہیں؟ مکے میں، جو ہم جانتے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں۔ وہاں پر حضرت نے کیا کیا؟ لوگوں سے ملاقات کیا، روزانہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی، روزانہ لوگ آ رہے تھے حضرت کے پاس، حضرت احتجاج کر رہے تھے ان کے سامنے، حضرت بتا رہے تھے، یعنی یہ 4-5 مہینہ یوں نہیں تھا۔ اور مکے کا انتخاب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مکے میں ہمیشہ آمد و رفت ہے، جو بھی اسلام سے تعلق رکھتا ہے وہ مکے آئے گا، عمرے کے بہانے آئے گا، حج کے بہانے آئے گا۔ حضرت 8 ذی الحج تک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جتنے بھی حاجی آنے سب آ گئے۔ آپ غور کریے گا حضرت یہ سارے کام جو ہے اس سسٹم سے کیے جا رہے ہیں، پورا پلان ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کربلا میں نہیں، آپ کچھ بھی نہیں دیکھیں، کربلا میں ایک ایک قدم۔ پھر اس کے بعد جب حضرت مکے میں ہیں تو حضرت کو خط آنا شروع ہوئے۔ خط کی رفتار بھی الگ ہے، شروع میں 1 دن میں 1 خط آتا ہے، 2 دن میں 10 خط آتے ہیں، 3 دن میں 20 خط آتے ہیں، پھر خط کا لیول بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 1 دن میں 600 خط آتے ہیں۔ آپ زمانے غور کریے گا، ہمارے زمانے کو 24,000 میں 18,000 خطوط آ رہے ہیں، کہا 1 دن میں 600، 12,000 خط، 12,000 خط حضرت کو آئے۔ آپ لیول دیکھیے گا، یہ واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ بھیج دیجئے، اس زمانے کا ایک آدمی لے کر ایک خط چل رہا ہے، 600 خط آ رہے ہیں روزانہ حضرت کے پاس کہ آئیے آئیے آئیے۔ یعنی یہ بات کوفہ تک پہنچ کوفے چکی ہے تک پہنچی کہ حضرت قیام کر چکے ہیں، حضرت مکے میں موجود ہیں، کوفے والوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ چونکہ 12,000 خط آ گئے تو فوراً نکل چلے، جو آپ کا سوال جی نہیں، 12,000 خط اپنی جگہ، ایک مدبر کو بھیجا جائے، حالات کو سمجھے، ماحول کو، کہ یہ جو خط میں لفاظیاں ہیں یہ ان کے کردار میں بھی وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، خطوط کہیں کسی اور طرف سے تو نہیں آ رہے ہیں بنام کوفہ سازش کے تحت۔ وہ علم امام ایک طرف ہے، دیکھیں وہ چونکہ امام کیا ہے، امام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، امام ہمارے لیے نمونہ عمل، ہم کو امام کی عام زندگی جو رہے گی تب تو نمونہ عمل بنیں گے نا، نہیں تو اگر امام جو ہے، امام چاہے تو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے پوری زمین کو پلٹ دے، وہ مرحلہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے حضرت بھیج رہے کس کو؟ انتخاب، خود اس پہ کبھی گفتگو ہونا چاہیے کہ جناب مسلم ہی کا کیوں انتخاب، یعنی کم لوگ نہیں ہیں جو بہت معتبر حضرات ہیں، لیکن جناب مسلم کا کوفے سے کیا تعلق ہے کہ کوفے کے لیے جناب مسلم کو انتخاب کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایک چیز بہت باریک بینی کے ساتھ ہے کہ کوفے میں مسلم جائیں گے، مسلم کا کیا اعتبار ہے کوفے کے شیعوں میں، اور کوفے میں جنہوں نے خطوط لکھے ہیں جو شیعہ نہیں بھی ہیں ان میں مسلم کا کیا اعتبار ہے، جو جا کر امام حسین کی بات کو پہنچائے۔ دیکھیں معاملہ امام، اور پھر وہاں سے اتنی ان کے اندر سمجھ ہو کہ ان دنوں رہنے کے بعد اپنے امام کو آ کر گزارش دیں، اور حضرت نے فرمایا بھی قد بعثت الیکم۔ اب دیکھیں جو جملے بھی انتخاب کیے نا، ایک ایک اہم، قد بعثت الیکم، حضرت نے جو ان 12,000 خطوں کا جواب لکھا، کیا لکھا؟
اے کوفے والوں میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں کس کو؟ اخی اپنے بھائی کو، وابن عمی یہ ساری رشتہ داریاں بتا رہے کہ کوئی معمولی آدمی تمہاری طرف نہیں بھیج رہا ہوں، یعنی تم کو اتنا یقین ہو کہ میرا بہت خاص ہے، بالکل اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں میرا معتمد یہ ہے، یہ جا رہے ہیں تمہارے طرف، امر تو یہ جو آپ کا سوال ہے حضرت میں نے ان کو حکم دیا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یعنی جناب مسلم کی ڈیوٹی کیا میں نے دی ہے، امر تو میں نے مسلم کو کہا ہے ان یکتب الیہ بحالکم کہ تمہاری کنڈیشن سے مجھے بتائیں، جی تم نے خط لکھے ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں جو واچ کریں گے وہ جناب مسلم مجھے بتائیں وَأَمْرِكُمْ وَرَائِكُمْ اور پھر بتائیں کہ کیا ہونا ہے، یعنی مسلم تمہارے خطوط کی سچائی کو دیکھنے گئے ہیں اور مسلم ان خطوط کی سچائی کو مجھے باخبر کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے یہاں تک کرنے کے بعد کوفے والوں کو یہ بھی لکھا فَلَعَمْرِ وَمَا الْإِمَامِ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ کہ دیکھو یہ دیکھیں گے تمہارے حالات اور میں بھی تم کو یہ بتا دوں کہ تم جو مجھے بلا رہے ہو میں کون ہوں، کہیں ایسے دیکھیں یہ واقعاً کتنا سسٹم ہے، کہیں تم مجھے دھوکے میں تو نہیں بلا رہے ہو، کہ تم نے عام لوگوں کو دیکھا ہے حسین کو بھی انہی میں سے تو نہیں سمجھا ہے، یوں تو خط نہیں لکھ دیا فَلَعَمْرِ وَمَا الْإِمَامِ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ، حسین کو بلا رہے ہو، حسین کوئی عام آدمی نہیں ہے، حسین آئے گا تو قرآن پہ عمل کرے گا، تیار ہو تم لوگ، حسین آئے گا تو حق پر عمل کرے گا، حسین تمہیں خوش کرنے نہیں آ رہا ہے، حسین خدا کو یہ خط میں ہے، یہ آپ دیکھیے جہاں سے خط آئے وہاں کی خبر بھی دینا ہے اور انہیں صاف سیدھا اپنی خبر بھی بتانا ہے کہ کسی دھوکے میں میرے لشکر میں مت آ جانا کہ چلو یہاں پہ دولت بٹے گی، یہاں پہ منصب بٹے گا۔ ایک چیز جو میرے ذہن میں یہاں مولانا صاحب جس طرح بیان کرے تو آ رہی ہے ساجد، وہ یہی ہے کہ 15 شعبان کو ہم تمام بھی ایک خط لکھتے ہیں ہمارے وقت کے امام کو جی کہ امام آپ آ جائیے، تو یہ ہمیں بھی رک کے سوچنا ہے کہ امام آئیں گے، جب امام آئیں گے تو ہماری خوشی کے حساب سے کام نہیں ہوں گے، وہ بھی قرآن کے حساب سے، قرآن کے حساب سے کام کریں گے، خدا کو خوش کریں گے۔ ائمہ نے اگر لوگوں کو خوش کیا ہوتا نا تو پھر اس کے بعد نا لوگوں کا یہ مجمع بھاگتا نہیں۔ یہ مولا کائنات کے دور میں بھاگ دوڑ جو مچی تھی آپ کبھی غور کیے کہ کوئی شام بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ چونکہ یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ امام کے نام کا 2 نعرہ لگا دو گے تو اس کے بعد آپ امام کے سامنے ظلم کرو گے تو امام کہیں گے نہیں جانے تو یہ اپنا ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ وہ والا نہیں چلے گا، یہ وہ والا نہیں چلے گا کہ آپ نے خوش کر کے معصیت الہی کی۔ تو یہاں پہ جب جناب مسلم کو بھیجا تھا وہاں پہ تو بہت سارے خطوط آئے تھے جیسا آپ نے کہا، اور جناب مسلم نے جا کے تحقیق بھی کیا، ٹھیک ہے، اور امام کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں، ہاں ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اسی معاملے میں کہ تحقیق کرنے کے بعد لوگ پلٹ گئے اور سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ جناب مسلم ایک دم اکیلے ہو گئے، تنہا ہو گئے۔ تو آج کی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم مطلب یہ میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے ہم کو کیا سیکھنا چاہیے امام حسین؟ دیکھیے ایک تو یہی کام ہے، جو بھی کام کرو پرفیکٹ کرو، کام ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے افواہوں پہ نہیں جیو۔ کربلا سب سے پہلی چیز آپ کو کیا بتاتی، افواہوں پہ جینا چھوڑو۔ یہ افواہوں پہ جو ہم جیتے ہیں نا، فلاں جگہ سے یہ خبر آئی دوڑو بھاگو، نہیں، قرآن کہتا ہے ان جاکم فاسق بنبین، اے صاحبان ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے نا تو دوڑ کے چلے مت جاؤ، فتبینوا، چیک کرو۔ یہ آپ قرآن کہتے ہیں چیک کرو، یعنی وہی آپ تحقیق کرو کہ یہ جو کہہ رہا ہے، مگر کسی نے بتایا ارے وہ بڑے خراب آدمی ہیں، ہم نے لاٹھی نکالی پہنچ گئے ان کے دروازے پہ، نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے یہ کیا۔ یہ پہلا اہم درس جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے، افواہ پہ دوڑنا نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، عزاداری کے متعلق میں سوال کر لیتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مطلب آپ دیکھیں گے نئی سوسائٹی میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس چیز کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں آپ اس چیز کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور نئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو دین کے نام پر لے آئی جاتی ہے، بہت ساری حدیثیں روایت آپ دیکھ کے بہت سارے مولانا بھی آج کل ممبر پہ بیٹھ کے بول دیتے ہیں کہ آپ یہ پڑھو، نہ ان کا کوئی سر ہوتا ہے، نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ کوئی روایت ہوتی ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہوتا ہے۔ تو جو عزاداری سید الشہداء اسے خالص کیسے رکھنا ہے، ملاوٹ سے کیسے ہمیں دور رکھنا ہے، اس کا انویسٹیگیشن یا اس کو کیسے ہم کریں گے، اور کب ہوگا؟ دیکھا وہ نئے طریقے، اگر بولتے کہ ماتم بھی کرنا ہے تو پھر آپ مطلب وہ غم ہونا چاہیے، وہ خالص ہو، ہمارا دل ہونا چاہیے،
تو ہر چیز دین کے نام پر ملاوٹ کر دی جا رہی ہے اور یہ بول کے کہ آپ اس سے فائدہ ہوگا. یہ ہر دور میں ضروری ہے. کیسے انویسٹیگیٹ یہ ہر دور میں ضروری. دیکھیں کیونکہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ دین کے بارے میں آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تو گناہ نہ کریں, سوال نہ ہو جائے, گناہ نہ کر دیں اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ماحول ہی ایسا بناتے ہیں. دیکھیں ماحول کبھی کبھار کیسے کریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری غلطی کی جانب متوجہ کرائیں نا تو ہم کہیں گے کہ آپ امام باڑے کے مخالف ہو. امام باڑے کا مخالف نہیں تھا بیچارہ, وہ کہہ رہا تھا یہ پنکھا صحیح کام نہیں کر رہا. آپ غور کریے, میں آ کر امام باڑے میں کہوں کہ یہ والا پنکھا نہیں چل رہا تو کہیں گے کہ یہ امام باڑے کا مخالف ہے. یہ امام باڑے کا مخالف نہیں, وہ پنکھا بتا رہا ہے کہ یہ پنکھا صحیح کرو. اپنے کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے اچھا کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دی. یہ ماحول بنایا جاتا ہے ایسا. اب اگر ایک آدمی کو آپ نے کچھ پڑھا, اس آدمی کو لگا کہ اس کو چیک کرنا چاہیے, تو تمہیں مولا کی فضیلت پہ بھروسہ نہیں. اسے مولا کی فضیلت سے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ یہ واقعاً حدیث میں ہے یا نہیں ہے. آپ اس کی نیت کو دیکھیں نا, وہ مولا کے فضائل پر شک نہیں کر رہا ہے, وہ آپ کی جانب سے مولا کی جانب ایک نسبت جو دی گئی ہے اسے چیک کر رہا ہے. میں بار بار کچھ پڑھیں گے میں پوچھ سکتا ہوں نا, میرا احسن تم, میں یہی نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ڈرو مت, تم مولا کے فضائل کو نہیں چیک کر رہے ہو, تم اس مولا کے فضائل بیان کرنے والے کو چیک کرو کہ یہ کہاں تک سچا ہے. یہ آدمی اسی کو نہیں کہہ پاتا, ہاں یہ اس بات کو نہیں کہہ پاتا, وہ لاتا ہے مولا پہ تاکہ ڈرا دے لوگوں کو, تاکہ لوگ گھبرا جائیں. ارے فضائل ان کو برداشت نہیں, سب کو برداشت نہیں, فضائل کیوں نہیں برداشت ہیں؟ یہ آپ جو نسبت دے رہے ہو بات وہاں پر ہے. یہ جو آپ کسی بھی چیز کو بعنوان دین انجام دو گے تو میں چیک کروں گا یا نہیں چیک کروں گا. دین اگر ہے تو دین مجھے دو جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا, یا قرآن میں ملے گا یا اہل بیت میں. دین کی جگہ نا کنفیوز ہونے کی جگہ نہیں. آپ کہیں جیسے ایک چیز کہاں ڈھونڈیں, کہاں ڈھونڈنا کیا ہے, دو جگہ ہے, قرآن و اہل بیت, بس تیسری جگہ آپ کو جانا ہی نہیں تھا. نہیں نا, مقصد یہ ہوتا ہے, تم نے کبھی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے کچھ ایک دم نیا پڑھ دیا جاتا ہے اور جو ہم لوگ نے کبھی بچپن سے نہیں سنا ہوتا ہے, اور ہم لوگ بھی ڈر جاتے کہ تیسری جگہ آپ کو جانا ہی نہیں تھا. یہ پیغمبر نے بار بار آپ کو متوجہ کرا ہے, دین آپ کو یہیں سے لینا ہے, قرآن و اہل بیت. آپ کو جانا ہی کہاں کہ آپ اتنا کنفیوژن. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے امام خطبہ دیتے تھے تو کیا لوگ سوال کر پاتے تھے؟ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, میں بہت اچھا سوال کیا, ان کے سامنے ہم کو یہ نہیں کہ جھوٹ بولیں گے, پہلے تو ہم ان کی عصمت کے قائل ہو چکے ہیں نا, ہم ان کو معصوم مانتے ہیں, لیکن مجھ جیسے خطیب کو تو کوئی معصوم نہیں مانتا, اور نہ میں معصوم ہوں. اگر میں دعویٰ کروں تو سب سے بڑا جھوٹا کائنات کا انسان میں ہوں. وہ مرتبہ عصمت کے خاص نمائندہ الہی, وہاں شک کے عنوان سے سوال نہیں ہوتا تھا, وہاں سوال سمجھنے کے عنوان سے ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں, کئی یہ چیزیں جا کر آپ لوگ بھی چیک کریے گا, اہل بیت جب کوئی بتاتے تھے تو کبھی کبھار آیت قرآنی بھی پڑھتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں ایسا فرمایا. کیوں؟ اہل بیت کو ضرورت نہیں پڑھنے کی. کیوں ضرورت نہیں؟ چونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے. لیکن یہ طریقہ بتا رہے تھے, قوم کو طریقہ بتا رہے تھے کہ یہ بات جو کہا اہل بیت کی جانب سے کہی جا رہی ہے نا, یہ قرآن میں ہے. بعض جگہوں پہ متوجہ کراتے تھے. تو وہی کام اگر آج قوم کا ایک بچہ کرنے جا رہا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر, اور یہ اس کے دین کے انٹرسٹڈ ہونے پر دلیل ہے, اور اس کا رائٹ بھی ہے, یہ رائٹ بھی ہے, اور وہ یہ اس کی واہ واہ کرنے کی جگہ ہے کہ وہ اٹھائے. اس نے دیکھیں بے بکواس باتیں ہوتی ہیں, جہاں شروع سے پتہ چل جائے بکواس ہو رہا ہے تو وہاں کوئی جا کر چیک نہیں کرتا ہے. جب بات ایک اچھی جگہ کی ہوتی ہے تو آدمی چیک کرتا ہے. اور مولا علی کی تو حدیث ہے نا, that questions open up the locked up mind. تو جب امام ہمیں کہتے ہیں کہ سوال کرو تو کوئی ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم سوال نہ کریں؟ سوال ہی کا نام تو انویسٹیگیشن ہے, وہی سوال کرنا ہی نہیں. اگر آپ نے ایک معاشرے کو سوال کرنے کا حق چھین لیا نا تو کوئی آپ اس معاشرے کو کہہ رہے ہو کہ اسی طرح دبے رہو, ہم جو بتائیں آپ مانو, یہ بادشاہت. وہ پھر کنویں میں رہنے والی بات ہوگی, سمندر میں ڈبکی نہیں لینا. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ آغا. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ دنیا کی اس چکا چون میں, دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں, واٹس ایپ یونیورسٹی کے دور میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات, کوئی خبر ہمارے تک آتی ہے تو ہم اکثر یہ مان بیٹھتے کہ ہاں یہی بات سچ ہے.
لیکن کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، اور ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر تمہارے تک بھی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں پتہ کرو اور پھر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی دوڑ کے ساتھ چلنے لگے اور آپ کو بہت دیر اس بات کا احساس ہو کہ آپ نے غلط کا ساتھ دے دیا۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔